الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ جب بھائیوں نے یہ کہا کہ بنیامین کی جگہ پر ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے اور ان کو چھوڑ دیجیے، ہمارا باپ بہت ضعیف ہے اور ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، تو حضرت یوسف نے منع کر دیا کہ ہم ان کی جگہ کسی کو لیں تو یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ مانیں گے نہیں، نا امید ہو گئے، تو الگ جگہ پر مشورہ کرنے لگے، الگ ہو گئے مجلس سے، اور پھر سب 9 مل کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو بڑا تھا، جس کا نام یہودیہ تھا، بڑا یا تو عمر کے اعتبار سے بڑا یا علم کے اعتبار سے بڑا یا بزرگی کے اعتبار سے سب سے اونچا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں تو کنعان واپس نہیں جاؤں گا ابا کے پاس، کیا منہ لے کر جاؤں، چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو حفاظت کے ساتھ لائیں گے، اب لے نہیں جا سکتے ہیں۔ آگے بھی ہم لوگ یوسف کے بارے میں زیادتی کر چکے ہیں، اور مزید یہ، اس لیے میرے پاس تو ہمت نہیں ہے اب کہ میں ابا یعقوب کے پاس جاؤں، اس لیے تم لوگ جاؤ، میں نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ خود والد حکم کرے کہ بھائی تو آ جا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے تو میں آؤں گا، ورنہ میں تو نہیں آؤں گا۔ اس لیے وہ بھی رہ گئے۔ تو گئے کتنے؟ 8 آئے تھے 10 اور جا رہے ہیں 8۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ بھائی کہنے لگے، یوسف علیہ السلام، اچھا یہ ہے، پھر جب سب بھائی یوسف سے بنیامین کو چھڑانے کے بارے میں نا امید ہو گئے تو الگ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں بڑا بھائی یہودا بولا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ یقیناً تمہارے ابا جان نے اللہ کے نام پر تم سے قسم لی ہے کہ بنیامین کو واپس گھر لے جائیں گے، پکا عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم ایک قصور اور غلطی کر چکے ہو۔ میں تو اس وقت اس ملک سے ہٹ کر نہیں جاؤں گا، اس ملک سے جاؤں گا نہیں، یعنی مصر سے نہیں جاؤں گا۔ فلن ابرح الارض، میں ہرگز نہیں جاؤں گا اس زمین سے، مصر سے، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دے والد خود، یا او یحکم اللہ لی، یا تو اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے۔ واللہ خیر الحاکمین، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ آپس میں مشورہ ہوا تو 3 بھائی ہو گئے۔ ابھی یہودا کو پتہ نہیں تھا کہ
یوسف علیہ السلام یہاں ہیں اور یہ بنیامین ان کے بھائی ہیں، لیکن وہ بھی وہاں رہ گئے اور 8 بھائی یہاں سے چلے، اور یہ کہا یہودا نے ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، لوٹے وہ لوگ کہ لوٹ جاؤ تم تمہارے والد کی طرف اور کہو کہ ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور جو بات ہمارے علم میں آئی اس کی ہم خبر دے رہے ہیں، جو ہمیں جن کا مشاہدہ ہوا ہم اس کی خبر دے رہے ہیں کہ ہمارے مشاہدے میں ہمارے علم میں تھا کہ اس نے مشاہدہ ہوا کہ چوری کی تھی، کھولا سامان تو اس میں سے پیالہ نکلا، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ تو گواہی جو ہے مشاہدہ پر ہوتی ہے اور علم پر بھی ہوتی ہے۔ مشاہدہ یعنی دیکھیں کہ میں نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس پر میں گواہی دیتا ہوں، یا قرضہ دیا کسی نے کسی کو تو وہ کہیں گواہی دیتے وقت کہ میں نے ان کو قرضہ دیتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے قرضہ لیا تھا، کیونکہ قرضہ لینے والا نہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی قرضہ لیا نہیں ہے، تو اب شہادت چاہیے، تو 2 شاہد پیش کریں، تو اس طرح شہادت دیکھی ہوئی چیز پر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی علم پر بھی ہوتی ہے، یعنی علم ہو جائے۔ کیسے؟ مثلا سمجھو کہ مولانا فیصل صاحب نے قرضہ مجھے دیا اور گواہ نہیں ہے، اب ظاہر بات ہے کہ گواہ پیش نہیں کریں گے تو منکر میں ہوں، میرے پاس سے قسم لی جائے گی، میں نے قسم دے دی جھوٹی کہ میں نے کوئی قرضہ ورضہ لیا نہیں ہے، قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی تمہارا دعویٰ خارج، کوئی پیسہ اس نے لیا نہیں ہے، بات ہو گئی ختم۔ اب میں نے چند دنوں کے بعد 2 آدمیوں کے سامنے یہ کہا کہ اپنے الو بنا ڈالا، جھوٹی قسم کھائی، تو اب یہ 2 گواہ بن گئے۔ اب وہ دونوں کہیں مولوی فیصل کے اب تم دعویٰ کرو، ہم علم کے گواہ ہیں کہ اس نے ہمارے سامنے اقرار کیا ہے اور ہم اس اقرار کو جانتے ہیں، حالانکہ مشاہدہ نہیں ہوا تھا لیکن علم ہو گیا، تو اب یہ علم پر بھی گواہی دے سکتے ہیں۔ وما شہدنا الا بما علمنا، ہم تو وہی خبر دے رہے ہیں جو ہمارے علم میں ہے، چھپ کر کوئی بات ہو اس پر دھیان رکھنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور کوئی بات ہوئی ہو تو ہمارے بس میں نہیں کہ اس نے کیسے چھپ کر کام کر لیا، کیسے پیالہ ان کے سامان میں آ گیا اور کیسے چرایا، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وما كنا للغیب حافظین۔ اور انہوں نے کہا اگر ہماری بات پر اعتماد نہ ہو تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، مصر والوں سے پوچھو، تحقیق کرو کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ قریہ سے مراد گاؤں، گاؤں والوں سے پوچھو یعنی شہر والے سے پوچھو، مصر والوں سے پوچھو۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور جو ہے مصر والوں سے نہیں تو قافلے والوں سے بھی پوچھو، بہت سے قافلے تھے ان کو بھی معلوم ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، یہ تمہارے دل کی بات ہے، میرے لیے تو صبر بہتر ہے۔ وہاں پر بھی یہی کہا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور یہ کہا کہ بھیڑیاں کھا گیا، تو یہی کہا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا، اس وقت ان کی بات سچی تھی۔
ابھی یہ بات صحیح نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اجتہاد کرنے سے غلطی ہوتی ہے. مفتی صاحب بھی کوئی مسئلہ اجتہاد کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہو جاوے. دیکھو نبی نے یہاں پر اجتہاد کیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے بات بنائی ہے، حالانکہ بات بنائی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غلطی پر زیادہ دیر تک باقی رہنے نہیں دیتے، مطلع کر دیتے ہیں. بہرحال یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان سب کو اللہ تعالیٰ میرے پاس جمع کر دے گا. تو تینوں نہیں آئے ہیں، تینوں کو جمع کر دے گا. انہ هو العلیم الحکیم. وتولى عنهم وقال يا أسفى يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. دوسری طرف چلے گئے اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر. غم سے روتے روتے یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید پڑ گئی، آنکھیں چلی گئی، اور یعقوب علیہ السلام دل ہی دل میں غم میں گھٹتے رہتے تھے یوسف علیہ السلام کی فراق میں. ہماری شریعت میں اگر کوئی مصیبت آوے تو کیا پڑھنے کو کہا ہے بتاؤ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. معلوم ہوا کہ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اگر یہ کلمہ اس زمانے میں ہوتا تو یا اسفا نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبت آئی تو اب یہ پڑھو اور اس کا ترجمہ سمجھو تو مصیبت ختم ہو جائے گی کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے. اگر آدمی یہ خیال کر لے کہ بھئی چھوٹی موٹی چیز ختم ہو گئی تو میں بھی تو اللہ کا ہوں اور مجھے بھی تو اللہ کے پاس آخر میں جانا ہے، تو وہ غم اس کے اندر سے نکل جائے گا. یہ ہے اثر. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کے سامنے کھلونے ہوتے ہیں، بچے کے سامنے کھلونے ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہم اس کو رلانے کے لیے کھلونا لے لیتے ہیں. اس کا رونا اچھا لگتا ہے، کبھی ہم لے لیتے ہیں. وہ جھپکتا ہے، روتا ہے، لینے کے لیے ہم نہیں لیتے، پھر دے دیتے ہیں. تو اللہ کا محبوب بندہ، اس کے سامنے دنیا کی یہ کھلونے ہیں، کبھی کبھی کوئی کھلونا اس کے سامنے سے اٹھا لیتے ہیں، اس کا رونا اللہ کو اچھا لگتا ہے. وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، غم ہلکا ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کھلونوں کے درمیان سے ہم بچے کو اٹھا لیتے ہیں. تو ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے جو کھلونے ہیں ان کے درمیان میں سے اللہ ہم کو بھی اٹھا لیں گے کہ آ جاؤ ہمارے پاس. تو یہ سکھایا ہے اس شریعت نے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت یوسف علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی. 6 سال گزر گئے، 6 سال. ویسے حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے تب گم ہوئے تھے. 40 سال کے بعد تو یہ قافلہ وہاں پہنچا تو 47 سال کے ہو گئے تھے. اس کے بعد 6 سال تک، یعنی یہ واقعہ جو بنیامین کو چوری کے الزام میں اپنے پاس رکھا، اس کے بعد 6 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام روئے. اتنا غم کیوں؟ اب سوال ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ رب العزت تو آخرت کی فکر دیتے ہیں اور آخرت کے لیے ان کو بنایا گیا ہے.
تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا کیوں روئے؟ اس کا جواب یہ ہے، کسی چیز کے لیے غم اور تکلیف برداشت کرنا اگر دین کے خاطر ہو، آخرت کے خاطر ہو، تو وہ بھی آخرت بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے گم ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا بیٹا، اللہ کرے ایسا نہ ہو، 7 سال کا گم ہو جاوے تو یہ فکر ہوگی کہ وہ ایمان پر بھی باقی ہوگا یا نہیں ہوگا، معلوم نہیں کس کے ہاتھ لگ گیا، کیا بن گیا۔ خاص کر کے خوبصورت ہو اور یہ پہچان لیا گیا ہو کہ اس میں صفات ہیں، عفت، پاک دامنی ہے اور بہت صفات کا مالک ہے، اور وہ قیمتی چیز گم ہو جاوے۔ خاص یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ان کے چہرے میں عفت، پاک دامنی، اخلاق، صبر، یہ سب چیزیں موجود تھی، اور وہ بچہ گم ہو گیا، نہ معلوم کہاں ہے اور ایمان پر بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ رونا جو تھا فراق میں، وہ اصل میں آخرت کے لیے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر تو آخرت کے بارے میں خود قرآن میں ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میں تو جا رہا ہوں، اور میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ معلوم ہو وہ انبیاء نہیں تھے سارے کے سارے، جیسے میں آگے بھی بتا چکا ہوں۔ تو یہ فکر تھی کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ آیا سن میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی، اسحاق اور یعقوب، آپ کے معبود کی اور آپ کے والد جس کی عبادت کرتے تھے اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے وصیت کر کے یہ معلوم کیا کہ بھائی بتاؤ کہ تم عبادت کس کی کرو گے، ایمان پر رہو گے کہ نہیں رہو گے میرے جانے کے بعد، کہ ایمان چھوڑ دو گے؟ تو فکر نہیں ہوگی اپنی بیٹے کی۔ وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ، قزیم کس کو کہتے ہیں؟ گھٹنا۔ میں آپ کو سمجھاؤں قزیم کا معنی کہ ایک چھوٹا بچہ ہو یا چھوٹا آدمی ہو، بڑے نے اس پر ظلم کیا، اب چھوٹا جو ہے بڑے سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن غصہ اندر ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی اقدام کر سکتا نہیں ہے۔ تو وہ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں قزیم، سست پڑ جانا، یعنی گھٹنا، اندر اندر گھٹتا رہ جا، کیا کروں میں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں اور بدلہ نہیں لے سکتا ہوں، تو گھٹتا رہے گا اندر، اس کو قزیم کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی اپنے غصے کو جاری کر سکتا ہو پھر بھی روک لے گے اور سست پڑ جاوے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو کہیں گے کہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، تجھے اختیار ہیں، جو چاہے لے لے۔ اگر وہ غصہ روک سکتا ہے، جیسے کہ استاد، ٹیچر، شاگرد کی کسی فعل پر غصہ ہے اور وہ اس کو جاری کر سکتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو مار سکتا ہے، لیکن پھر بھی رک گیا، محض اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے غصے کو روکو، غصے کو پی جاؤ، تو غصہ پی گیا، تو اللہ رب العزت اس کو آخرت میں یہ موقع دیں گے کہ اب جنت کی نعمتوں میں سے جو چاہے لے لو۔ یہ غصہ پینے کا، یہ گھونٹ ہے پینے کا، جس سے جنت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی گھٹتے رہے۔ بھائیوں نے کیا کہا؟ بیٹوں نے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین،
بیٹے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ آپ غم میں بالکل گل ہی جاؤ یا مر جاؤ. اتنا غم کر رہے ہو کہ شاید گل جاؤ گے یا مر جاؤ گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا دیکھو. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رنج اور غم میں فریاد صرف اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں. میں اللہ کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجھے جو بات معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. میں تو صرف اللہ سے فریاد کرتا ہوں. اس جگہ پر ایک بات میں بتا دوں. قرطبی ایک تفسیر کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو یوسف علیہ السلام جو سوئے ہوئے تھے ان کی کھڑاٹے کی آواز آئی تو ان کی نگاہیں ادھر چلی گئی. اتفاقی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا دیکھا میرے بندے کو کہ مجھے چھوڑ کر بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. اب میں ان کی آنکھیں لے لوں گا ایک مدت تک کے لیے پھر لوٹاؤں گا. اب بتائیے بڑوں کی چھوٹی سی غلطی اللہ رب العزت کیسی سزا دیتے ہیں. کتنے سالوں تک آنکھیں لے لی گئی محض دیکھنے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اگر آدمی ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو یہ شیطان اس کو اچک لیتا ہے. شیطان اس کو اچک لیتا ہے. جیسے کہ بلی جو ہے چھوٹے مرغے کے چوزے کو اچک لیتی ہے اپنے منہ میں ایسے اس انسان کو جماعت میں سے وہ اچک لیتا ہے. اس لیے متوجہ نہ ہو. ہم کو تو اللہ رب العزت سے کیا مانگنا ہے عافیت اور فضل ہی مانگنا ہے. کوئی عمل ہم پیش کر سکتے نہیں ہے صرف اللہ سے فضل ہی مانگے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے جب اللہ کی یہاں پیشی ہوئی انتقال کے بعد تو پوچھا کیا لائے ہو. اللہ نے پوچھا اب کیا جواب دیں کیا لے کر گئے. ہم کو پوچھیں کہ تم دنیا سے کیا لائے ہو تو کیا جواب دیں. کچھ تو تھا نہیں تو کہا توحید. کیا لائے ہیں توحید. تو اللہ نے کہا ایسی توحید کہ فلاں وقت دودھ پی کر پیٹ میں درد ہوا تو تم نے کہا کہ دودھ کی وجہ سے درد ہوا. یہ توحید سمجھ میں آ رہی. تو فوراً کہنے لگے کہ یا اللہ فضل لے کر آیا ہوں. کہاں اب بات بنی ورنہ توحید پر تو پکڑ ہو گئی تھی کہ ایسی توحید کہ جس میں دودھ پیا تھا اور تم نے کہا کہ پیٹ میں درد ہے آج دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا تو توحید پر پکڑ ہو گئی. ہماری تو معلوم نہیں کون کون سے اعمال پر پکڑ ہو. اس لیے اللہ کا فضل ہی مانگا کریں کہ اللہ ہمارے اعمال پیش کرنے کے قابل ہے نہیں فضل ہی فرما دیجئے کیونکہ ہمارا کام تو صرف نمونہ اور نقل اتارنا ہے اور نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک وزیر کا انتقال ہو گیا تو اب کس کو اس کی جگہ پر مقرر کرے گورنر. سب نے چاہا اس کے بیٹے کو تو کہا لے کر آؤ اس کو امتحان لوں ذرا. تو اب راستے میں وہ جو دوسرے اس کے خدام تھے اس کے باپ کے وہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ یہ پوچھے تو یہ جواب دینا یہ پوچھے تو یہ جواب دینا یہ پوچھے تو یہ جواب دینا. امتحان ہے نا تو تیاری کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا جب لال قلعہ آیا تو اس کے علاوہ پوچھا تو جو تم نے سکھایا نا اس کے علاوہ پوچھ لیا تو اب پھر تو اب اللہ مالک ہم کیا کر سکتے ہیں. اب اس کو لے کر گئے کوئی سوال نہیں کیا عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ کر حوض میں ڈبونا چاہا. چھوٹا بچے جیسا تھا کہا ڈبو دوں تو ہنسنے لگے.
کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہا جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو وہ ڈوب کیسے سکتا ہے؟ جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو وہ کیسے ڈوب سکتا ہے؟ اس کو نکال لیا کہ اس کو گورنر بنا دو۔ یہ واقعہ ہمارے اکابرین پیش کر کے کہتے ہیں کہ جو آدمی دعاؤں میں روتا ہے تو وہ آنکھ جہنم میں جائے گی نہیں۔ اب جس آنکھ کو اللہ جہنم سے بچا لیں گے تو ہماری آنکھیں جب اللہ کے قدموں میں ہو اور وہ جہنم سے بچ جائے اور پھر پورا جسم جہنم میں جلے، ایسا کیسے ہوگا؟ تو روتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، رو رو کر مانگے کہ اللہ ہم کو تو فضل دے دے، ایمان پر خاتمہ دے دے، بس یہی اصل چیز ہے۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ یوسف موجود ہے، اللہ نے کچھ ایسی الہامی شکل دے دی، وہی تو نہیں ابھی آئی تھی، وہی تو بعد میں ہے، لیکن دل میں خیال آیا ہے کہ یوسف موجود ہیں، تو کہاں تلاش کرو، اس واقعے کو آگے ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ کل دیکھیں۔